آپ کی زندگی میں کتنے مسئلے واقعی پیش آئے ہیں اور کتنے مسئلے ایسے ہیں جو صرف آپ کے ذہن میں پیش آئے؟ ذرا سوچئے گا، کتنی بار آپ نے سوچا اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر یہ نوکری چھوڑ دی اور دوسری نہ ملی تو، اگر میں نے معافی مانگ لی تو وہ مجھے کمزور سمجھے گا، اور سب سے بڑا سوال، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر! کبھی کبھی واقعہ ہمیں اتنا نہیں تھکاتا جتنا واقع ہونے سے پہلے ہمارا اپنا ذہن ہمیں تھکا دیتا ہے، اور شاید اسی لیے جسم بستر پر ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، کمرے میں خاموشی ہوتی ہے، لیکن ذہن کہیں اور ہی سفر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پرانی بات یاد آئی، یار مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ پھر ذہن نے کہا، اب وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ پھر کل یاد آیا، اگر کل یہ ہو گیا تو، پھر نوکری، پھر گھر، پھر رشتہ، پھر مستقبل، اور صرف ایک مسئلہ سوچنے بیٹھے تھے، لیکن چند منٹ بعد آپ کا ذہن 10 ایسے مسئلے پیدا کر چکا تھا جو ابھی ہوئے ہی نہیں۔ سوال یہ ہے، انسان اتنا سوچتا کیوں ہے؟ کیا واقعی ہم جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ذہن میں مستقبل کو پہلے ہی محفوظ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں قدم اٹھانے سے پہلے یقین ہو جائے کہ ہم گریں گے یا نہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے معلوم ہو جائے فیصلہ غلط تو نہیں ہوگا، کسی سے بات کرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ وہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ یعنی ہم قدم اٹھانے سے پہلے نتیجے کی ضمانت چاہتے ہیں، اور جب ضمانت نہیں ملتی ہم سوچتے ہیں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ۔ ہمیں لگتا ہے شاید زیادہ سوچنے سے کل ہمارے قابو میں آ جائے گا، مگر کیا کل کبھی ہمارے قابو میں تھا؟ ایک نوجوان کو میں خود جانتا ہوں، وہ کام کرتا تھا، تنخواہ کم تھی، صلاحیت اس سے کہیں زیادہ، اسے خود بھی معلوم تھا کہ میں بہتر کام کر سکتا ہوں۔ کئی مرتبہ اس نے سوچا یہ کام چھوڑ دوں، پھر خیال آیا اگر دوسری جگہ کام نہ ملا تو، اور لوگ وہ تو کہیں گے دیکھا یہ کہیں ٹکتا ہی نہیں، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن دوبارہ اسی کام پر چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد پھر پریشان تھا، پھر وہی سوچ، پھر وہی خوف، پھر وہی فیصلہ جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے، اس نوجوان نے مسئلے کو حل کیا؟ نہیں، لیکن کیا وہ تھکا؟ یقیناً بہت زیادہ، اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم فیصلہ نہیں کرتے، لیکن فیصلہ نہ کرنے کی قیمت ہر روز ادا کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے سکون سے، کبھی اپنی نیند سے، کبھی اپنے وقت سے، اور کبھی اپنی پوری زندگی سے، اور پھر ہم کہتے ہیں میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بھائی پیارے، پہلی بار سے پہلے کسی نے کوئی کام کیا ہوتا ہے؟ پہلی نوکری ہوتی ہے، پہلی بار ہی ہوتی ہے، پہلا بڑا فیصلہ پہلی بار، پہلی معافی وہ بھی پہلی بار، ہر کام پہلی بار ہی ہوتا ہے۔ شاید ہم پہلی بار سے نہیں ڈرتے، شاید ہم اس نتیجے سے ڈرتے ہیں جسے ہم پہلے سے جان نہیں سکتے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اسے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ جواب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے باندھو اور توکل کرو۔ اللہ اکبر! کتنی چھوٹی سی بات، لیکن شاید میری اور آپ کی زندگی کے کتنے ہی سوالوں کا جواب۔ اونٹ باندھنا تمہارا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، معلومات لینا تمہارا کام ہے، مشورہ کرنا تمہارا کام ہے، غلطی ہوئی ہے اسے تسلیم کرنا تمہارا کام ہے، کسی کا حق مارا ہے واپس کرنا تمہارا کام ہے، معافی مانگنی ہے مانگنا تمہارا کام ہے، نئی جگہ کی کوشش کرنی ہے، دروازہ کھٹکھٹانا تمہارا کام ہے، لیکن دروازہ کھلے گا یا نہیں؟ سامنے والا فوراً معاف کرے گا یا وقت لے گا؟ لوگ 2 دن کیا کہیں گے؟ آپ کی کوشش کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا یہ سب بھی آپ نے رات کے یا سکون کے 2 پل میں اپنے ذہن میں بیٹھ کر طے کرنا ہے؟ شاید مسئلہ یہ ہے، ہم اونٹ باندھنے کے بعد بھی سارا آرام کا وقت اس پر پہرا دیتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میرا ذہن خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شاید ہم نے اپنے ذہن کو وہ ذمہ داری دے دی ہے جو اس کی تھی ہی نہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دل کے سکون کی بات کی تھی کہ دل آخر چاہتا کیا ہے، اور اگر وہ گفتگو آپ نے نہیں سنی تو کبھی وقت نکال کر ضرور سنیے گا، کیونکہ آج
ہم اسی دل کے اندر ایک اور شور دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں مجھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا یاد آتی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، کس بات کے سے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے، غم سے، بے بسی سے اور سستی سے۔ اور اسی دعا میں بزدلی اور لوگوں کے غلبے سے بھی پناہ مانگی گئی۔ ذرا دیکھیے، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ انسان کو کبھی غم محسوس ہی نہ ہو، کبھی فکر نہ آئے، کبھی دل نہ دکھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا جب یہ بوجھ آئیں تو اسے لے کر کہاں جانا ہے؟ اپنے رب کے پاس، وہ رب جس کے ساتھ تعلق کی بات ہم نے پچھلی گفتگو میں کی، یعنی پہلے ایپیسوڈ میں کی تھی۔ آپ نے فیصلہ نہیں کر پا رہے، اس سے کہیں نہ سادہ لفظوں میں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اس سے کہیں نا سادہ لفظوں میں، اللہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو میرے اختیار میں ہے اسے کرنے کی ہمت دے، اور جو میرے اختیار میں نہیں اس کا بوجھ میرے دل سے اتار دے۔ ہم اللہ سے بات کو اتنا مشکل کیوں بنا دیتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کے لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ سے بات کو اتنا مشکل کیوں بنا دیتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کے لفظوں کا محتاج نہیں، وہ آپ کی کیفیت جانتا ہے۔ پھر اٹھیے اور اپنے آپ سے صرف ایک سوال کیجئے، اس سارے معاملے میں آج میرا ایک صحیح، جائز اور ذمہ دارانہ قدم کیا ہوگا؟ صرف ایک قدم، پورا مستقبل نہیں کہہ رہا، اگلے 10 سال نہیں، لوگوں کے 100 ممکنہ رد عمل نہیں، صرف میرا آج کا قدم وہ اٹھائیں، اور پھر جس نے آپ کو پیدا کیا اس پر بھروسہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہاں، ذہن پھر کہے گا اگر ایسا ہو گیا تو ممکن ہے، پھر کہے گا اگر ویسا ہو گیا تو ممکن ہے، لیکن اپنے ذہن سے ایک سوال کیجئے، کیا اس وقت اس بارے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو کیجئے، اور اگر نہیں تو شاید آپ مسئلہ حل نہیں کر رہے، آپ صرف ایک ذہنی چکر میں گھوم رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت بہت شدید اور مسلسل ہے، آپ کی نیند، کام یا روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، تو کسی مستند ذہنی صحت کے ماہر سے مدد لینا بھی ایک ذمہ دارانہ قدم ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا سوچنا چھوڑ دیں، شاید آپ کئی بار خود کو یہ کہہ چکے ہیں، میں صرف اتنا کہوں گا، آج اپنی سوچ کو پہچاننا شروع کریں۔ میں مسئلہ حل کر رہا ہوں یا ایک ہی سوال کے گرد گھوم رہا ہوں؟ میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہوں یا اس نتیجے کو بھی قابو کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں؟ اور اگر آج کی گفتگو میں کسی جگہ آپ کو لگا ہو یہ تو میرے دل کی بات تھی تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر اس گفتگو نے آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا کیا ہے اسے کمنٹس میں چھوڑ دیجئے گا۔ ممکن ہے ہماری اگلی گفتگو آپ کے اسی سوال سے شروع ہو۔ یہ گفتگو یہاں ختم ہو رہی ہے، سفر ختم نہیں ہو رہا۔ اگر آپ بھی اپنے دل اور اپنے ذہن کے ان سوالوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جنہیں ہم اکثر کسی سے کہہ نہیں پاتے، تو انروشفہ امان دلوں کو جوڑنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور جاتے جاتے صرف ایک سوال اپنے ساتھ لے جائیے گا، میں واقعی مسئلہ حل کر رہا ہوں یا اپنے ذہن میں اس کل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے دلوں کو جوڑنے کا سفر، انروشفہ امان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔